طلبہ عزیز، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں خواجہ احمد عباس کا افسانہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ افسانہ بہت چھوٹا بھی ہے اور آسان بھی ہے، لیکن اس میں پیغام جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حب الوطنی پر مبنی یہ افسانہ سپرد قلم کیا ہے خواجہ احمد عباس صاحب نے، جو کہ ترقی پسند افسانہ نگار تھے۔ آئیے میں سیدھے سیدھے آپ کو لے کے چلتا ہوں خدر کا کفن کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ خواجہ احمد عباس نے کس انداز سے، ان کا اسلوب کیا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے اس افسانے میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مختصر افسانہ ہے، دیکھیے گا آپ۔ 30 برس کی بات ہے کہ جب میں بالکل بچہ تھا، ہمارے پڑوس میں ایک غریب بوڑھی جلاہی رہتی تھی۔ اس کا نام تو حکیمہ تھا، مگر لوگ اسے حکو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت شاید 60 برس کی عمر ہوگی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور عمر بھر اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بوڑھی ہو کر بھی وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی تھی۔ گرمی ہو یا جاڑا، ابھی ہم اپنے لحافوں میں دبکے پڑے ہوتے کہ اس کے گھر سے چکی کی آواز آنی شروع ہوتی۔ دن بھر وہ جھاڑو دیتی، چرخہ کاٹتی، کپڑا بنتی، کھانا پکاتی، اپنے لڑکے لڑکیوں پوتے نواسوں اور کے کپڑے دھوتی تھی۔ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، ہمارے اتنے بڑے آنگن والے گھر کے مقابلے میں وہ جوتے کے ڈبے جیسا لگتا تھا۔ 2 کوٹریاں، ایک پتلا سا دالان اور نام کے واسطے 2-3 گز لمبا چوڑا صحن، مگر وہ اتنا صاف ستھرا اور ایسا لپا پتا رکھتی تھی کہ سارے محلے میں مشہور تھا کہ حکو کے گھر کے فرش پر کھیلے بکھیر کے کھا سکتے ہیں۔ صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی تھی۔ پھر بھی جب کبھی حکو ہمارے گھر آتی، ہم اسے حشاش بشاشی پاتے تھے۔ بڑی ہنسمکھ تھی وہ۔ مجھے اس کی صورت اب تک یاد ہے، گہرا سانولا رنگ جس پر اس کے سفید بگلا سے بال خوب کھلتے تھے۔ اس کی کاٹھی بڑی مضبوط تھی، اس کی کمر مرتے دم تک نہیں جھکی۔ آخری دنوں میں کئی دانت ٹوٹ گئے تھے، جس سے بولنے میں پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا۔ بڑے مزے کی باتیں کرتی تھی، اور جب ہم بچے اسے گھیر لیتے تو کبھی 3 شہزادوں، کبھی جنوں اور پریوں کی کہانی سناتی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اپنا کاروبار خود چلاتی تھی۔ حکو پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی، نہ اس نے عورتوں مردوں کی برابری کا اصول سنا تھا، نہ جمہوریت، نہ اشتراکیت کا۔ پھر بھی حکو نہ کسی مرد سے ڈرتی تھی، نہ کسی امیر، رئیس، افسر یا داروغہ سے ڈرتی تھی۔ حکو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑا بہت پیسہ جمع کیا تھا۔ بیچاری نے بینک کا تو نام بھی نہ سنا تھا۔ اس کی ساری پونجی، جو شاید 100-200 روپے ہو، چاندی کے گہنوں کی شکل میں اس کے کانوں، گلے اور ہاتھوں میں پڑی ہوئی تھی۔ چاندی کی بالیوں سے اس کے جھکے ہوئے کان مجھے اب تک یاد ہیں۔ ان گہنوں کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، کیونکہ یہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ مگر ایک دن سب محلے والوں نے دیکھا، نہ حکو کے کان میں بالیاں ہیں، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، نہ اس کے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی، اور کمر میں نام کو بھی خم نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ ان دنوں مہاتما گاندھی علی برادران کے ساتھ پانی پت آئے۔ ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کی۔ ترک موالات اور سوراج کے بارے میں بھی حکو بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی سنتی رہی۔ بعد میں چندہ جمع کیا تو اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس کی دیکھا دیکھی اور عورتوں نے بھی اپنے اپنے زیورات اتار کر چندے میں دے دیے۔ اس دن سے حکو خلافتی ہو گئی۔ ہمارے یہاں آ کر نانا ابا سے خبریں سنا کرتی، اور اکثر پوچھتی یہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا۔ خلافت یا کانگریس کے جلسے ہوتے تو ان میں بڑے چاؤ سے جاتی اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر عمر بھر کی محنت سے اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پہلے آنکھوں نے جواب دیا، پھر ہاتھ پاؤں نے۔ حکو نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مگر چرخہ کاٹنا نہ چھوڑا۔ عمر بھر کی مشق کے سہارے آنکھیں بغیر بھی وہ کپڑا بن لیتی۔ بیٹوں پوتوں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کھدر اپنے کفن کے لیے بن رہی ہے۔ پھر حکو مر گئی۔ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے کھدر کا کفن دینا، اگر انگریزی کپڑے کا دیا تو میری روح کو کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ ان دنوں کفن لٹھے کے دیے جاتے تھے۔ کھدر کا پہلا کفن حکو کو ہی ملا۔ حکو کا جنازہ اٹھا تو اس کے چند رشتہ داروں اور 2-3 ہی پڑوسی تھے، نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔
کاش مجھے اس وقت حقوق کی اہمیت کا اتنا احساس ہوتا کہ میں کم سے کم ایک نعرہ لگا دیتا، بھارت ماتا کی جے۔ کتنا شاندار افسانہ ہے، آپ نے دیکھا۔ یہ تھے خواجہ احمد عباس، جن کا افسانہ آپ نے دیکھا، کھدر کا کفن، اور اس میں بوڑھی عورت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کی پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اب اس افسانے کو جو ہے وہ اگلے اس میں ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، سمجھا دوں گا۔ حالانکہ سمجھانے کی بہت زیادہ اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک الگ سے جو ہے وہ آپ اس پر گفتگو ہو جائے گی تو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور میرا اگلا ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اس میں کھدر کا کفن کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔